شہروں پہ بھی اب یہ قبضہ کر لیں. اس لیے مردم شماری کو سامنے آنا چاہیے اور کوئی سودے بازی قبول نہیں ہوگی. 1.5 کروڑ کی اگر ہماری گنتی کم کی جا رہی ہے تو یہ سب کے لیے سوالیہ نشان ہے، عدالتوں کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی، اور شماری محکمہ شماریات کے لیے، وفاقی حکومت کے لیے، صوبائی حکومت، اور اس میں شامل وہ جماعتیں جو مراعات حاصل کر رہی ہیں لیکن کراچی کے لیے کچھ کر کے نہیں دے رہی. دوسری بات یہ ہے کہ جو بلدیاتی انتخاب 15 جنوری کو شروع ہوا تھا ابھی تک اس کا عمل جاری ہے، اور اب تیز رفتاری کے ساتھ وہ اس کو اس لیے کرنا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کہ انہوں نے اپنے تئیں بہت کچھ منصوبہ بندی کر لی ہے. بہت خوش فہمی میں یہ مبتلا ہیں اور یہ سمجھتے تھے پہلے کہ یہ کوئی فارورڈ بلاک بنا لیں گے پی ٹی آئی میں سے اور اس کے لیے پوری منصوبہ بندی کر رہے تھے. آج 8 جون ہو گئی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ فارورڈ بلاک کہاں ہیں؟ اور کل جب ریزرو سیٹس کا اوتھ ہوا ہے، حلف ہوا ہے، تو الحمدللہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے 63 لوگ تھے، 63 میں سے 63 لوگ وہاں پر پہنچے. انہوں نے حلف لیا، اظہار یکجہتی کیا اور اپنی اپنی پارٹی کے ساتھ زبردست قسم کی وابستگی کا اظہار کیا. الحمدللہ ہم نے اس پہلے مرحلے کو عبور کر لیا ہے اور انشاءاللہ تعالی 15 جون کو اگر یہ الیکشن ہوگا تو اس الیکشن میں بھی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے 193 لوگ ووٹ ڈالیں گے اور انشاءاللہ 193 پلس ہی ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اور دیگر جماعتوں سے بھی بات چل رہی ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ کراچی کی بیٹرمنٹ کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کے لیے اور قبضہ مافیا سے جان چھڑانے کے لیے، وڈیرا شاہی سے اس شہر کو بچانے کے لیے وہ دیگر جماعتیں، ان کی لیڈرشپ بھی یہ فیصلہ کریں گی کہ وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. اس کے لیے ہم نے ان سے بات چیت جاری رکھی ہوئی ہے. تو اللہ نے چاہا تو جماعت اسلامی کا میئر بنے گا انشاءاللہ اور کراچی میں ایک مرتبہ پھر تعمیر و ترقی کا سفر شروع ہوگا. لیکن سوالیہ نشان سب کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے بھی جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے نمبر تو کم ہیں لیکن ہم پورے کر لیں گے، ہمارے نمبر تو کم ہے لیکن اگر کوئی نہیں آیا تو ہم کیا کریں گے. ان کو یہ کہاں سے کون سا نجومی بتا رہا ہے؟ یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے والے جو ہمارے کچھ وزراء ہیں، لگتا ہے اب تو وہ ایم اے جناح روڈ پر کوئی طوطے کی فال بھی نکال رہے ہیں اور ان لفافوں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ اتنے لوگ نہیں آئیں گے. جمہوریت میں تو یہ نہیں ہوتا، آئین میں تو یہ نہیں ہے موجود، قانون میں تو یہ چیز موجود نہیں ہے. یہ تو وہ کالک ہے جو وہ مل رہے ہیں اپنے منہ پر اور پوری جمہوریت پر، اور قبضہ سیاست کو اپنا وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے لوگ نہیں آئیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فاشسٹ تنظیم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک فاشسٹ ریاست قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ریاست کے اندر ریاست بنا رہے ہیں. آپ نے اپنی اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کے لیے آئین کو روند رہے ہیں، قانون کو روند رہے ہیں، جمہوریت کو پامال کر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو. اس لیے کہ الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے. پروڈکشن آرڈر کے لیے الیکشن کمیشن نے بالآخر ایک خط لکھ دیا جنرل، لیکن یہ سوال پوچھا جائے کہ اس پروڈکشن آرڈر کے مطابق جو لوگ گرفتار ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے، ان کو پروڈیوس کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کا اوتھ کیوں نہیں ہوا؟ اس دن کیا انتظامات کیے جائیں گے؟ ابھی تک اس معاملے میں حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا. دیدہ دلیری دیکھیں آپ، سارے اداروں کے اوپر اپنے آپ کو بھاری رکھا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اسی طرح جب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہیں آئیں گے تو اس کا نوٹس کون لے رہا ہے؟ یہ تو خلاف آئین بات ہے. یہ تو آپ دھمکی دے رہے ہیں، یہ تو آپ بتانا چاہ رہے ہیں، اور آپ عملاً چھاپے مار کر، گرفتاریاں کر کے، خوف و ہراس میں مبتلا کر کے، اسکروٹنی کے موقع پہ آپ نے لوگوں کو گرفتار کیا تھا اور مختلف طریقوں سے رابطہ کر کے لالچ دینا، دھمکیاں دینا. ظاہر ہے کہ جو لوگ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہمارے رابطے میں ہیں وہ سارے لوگ الحمدللہ ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کس کس طریقے سے ہمیں دھمکایا جا رہا ہے. تو یہ جو فاشزم ہے پیپلز پارٹی کا، اس فاشزم کی بنیاد پر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں گے آپ؟ وہ بلاول صاحب جو پوری دنیا کا دورہ اپنی امیج بلڈنگ کے لیے کر رہے ہیں، پاکستان کو تو اس کا پتہ نہیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ بلاول صاحب اس فاشزم کے ساتھ پوری دنیا کو قائل کریں گے کہ ہم اس طرح کی ڈیموکریٹک پارٹی ہیں کہ ہم خاندان پہ چلتے ہیں، 50 وڈیروں پہ چلتے ہیں، ہم وصیت اور وراثت پہ چلتے ہیں،
اور ہم جمہوریت کو نہیں مانتے، ہم اکثریت کو پامال کرتے ہیں، اقلیت کو اکثریت میں بدلتے ہیں۔ یہ جو فاشسٹ اپروچ ہے پیپلز پارٹی کی، اس اپروچ نے ملک توڑ دیا۔ سن 70 میں انہوں نے مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا، ملک توڑنا گوارا کر لیا، اور بہت سارے کردار، یحییٰ خان، مجیب الرحمان، یہ سب بھی سامنے آتے ہیں۔ لیکن اس وقت کس نے کہا تھا کہ جو ڈھاکہ جائے گا اسمبلی کے اجلاس میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا؟ کیوں نہیں ڈھاکہ جاتے؟ جب 162 سیٹیں وہاں تھیں اور 80 سیٹیں یہاں تھیں، تو کیوں نہیں ڈھاکہ جاتے؟ وہ ہمارے ملک کا حصہ تھا۔ لیکن فاشسٹ لوگ، جمہوریت کو پامال کرنے والا وڈیرا مائنڈ سیٹ، وہ غالب آ گیا اور اس نے کہا ملک ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، ہم اکثریت کو قبول نہیں کریں گے، مینڈیٹ کو نہیں مانیں گے۔ سن 77 میں انہوں نے الیکشن کرایا، دھاندلی کی شدید تحریک چلی اور بالآخر جمہوریت کی بساط لپیٹ دی گئی۔ سینٹ کے انتخاب ہوتے ہیں تو ان کی بوریاں کھل جاتی ہیں، ہم سے لوٹا ہوا پیسہ، ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ جو ہم سے لوٹتے ہیں، ترقیاتی بجٹ کے نام پر پیسے کھاتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے نام پر کھاتے ہیں۔ ابھی پتہ چل جائے نا کہ جو بسیں 200-400 آئی ہیں، 200-300 ہی ہیں، کبھی وہ ایک روٹ پہ افتتاح کرتے ہیں، کبھی دوسرے روٹ پہ، ایک روٹ کے افتتاح پہ 50 کروڑ روپے کے اشتہارات، انہی بسوں کے دوسرے روٹ پہ افتتاح کرتے ہیں، مزید 50 کروڑ کے اشتہار، اربوں روپے کے اشتہار دیتے ہو، اس سے تو پتہ نہیں کتنی بسیں آ جاتی۔ لیکن یہ بھی ہمیں بتایا جائے کہ ان بسوں کی قیمت، اس میں کتنا جگلو پھرا ہے، اس میں ہمارے ٹیکسوں کے کتنے پیسے ہڑپ کیے گئے، اور کون کون اس میں شامل ہے۔ بظاہر بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، لیکن کرپشن کرنے سے کوئی باز نہیں آتا۔ وڈیرے تو پھر وڈیرے ہیں، کرپٹ مافیا تو پھر کرپٹ مافیا ہے۔ ایک ایک چیز کو اجاگر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کسی کا پیسہ نہیں ہے، یہ ہم اپنے ٹیکسوں کے پیسے، کراچی ٹیکس دیتا ہے تو ملک چلتا ہے، اور آپ کو پھر جب وفاق سے پیسے ملتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، تو وہ ان ٹیکسوں کے پیسے ہوتے ہیں جو کراچی کے لوگ دیتے ہیں۔ 42% ٹیکس کراچی دیتا ہے، انکم ٹیکس، باقی پورا ملک دیتا ہے۔ 67% ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں، 98% ریونیو سندھ کا ہم جنریٹ کرتے ہیں۔ تمہارے ٹینکوں میں ڈالر ڈالنے کے لیے نہیں، اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، صحت کی سہولتوں کے لیے تم 4 NGO سے کچھ وارڈ بنوا لیتے ہو، کچھ ڈپارٹمنٹ بنوا لیتے ہو، وہ بیچارے سیٹھوں کے پیسوں سے، اور کچھ حکومت کے پیسے اس میں ڈال دیے جاتے ہیں، اربوں روپے کے اس میں پھر اشتہار چلتے ہیں، اور پورے ہیلتھ کا نظام تباہ کر کے رکھتے ہو۔ کل میں نے بتایا تھا کہ عباسی شہید کا حال دیکھیں، جا کر جائیں اپنی ڈسپینسریز کا حال دیکھیں۔ اس شہر کراچی میں اندرون سندھ تو آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہے، کہ اینٹوں کے اوپر پھٹے ڈال کر اور کھڑکیوں سے رسی سے باندھ کر گلوکوز چڑھایا جا رہا ہوتا ہے لوگوں کو، وہ بھی کسی کو مل جائے تو مل جائے۔ یہ تو حال ہے ان کا، اور اس پر یہ زوم ہے کہ پورا مسلط ہونا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں چلے گا۔ فرمایا تھا نا کل زرداری صاحب نے کہ ان کو معیشت کا بہت پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے ان کو کون سی معیشت کا پتہ ہے۔ ان کو اس معیشت کا پتہ ہے کہ پیسے یہاں سے آتے ہیں تو کتنے لگانے ہیں اور کتنے کھانے ہیں، کس میں کس کس کو خریدنا ہے، کس طرح سے ملک کی معیشت کو تباہ کرنا ہے۔ یہ آرٹ ان لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اس پر کہتے ہیں کہ ہم تو بہت زبردست طریقے سے ملک کے وسائل بڑھا دیں گے۔ تو اس لیے اس جال سازی کو ختم کیا جائے، اس کرپشن اور لوٹ مار کے نظام کو ختم کیا جائے۔ پہلے کہتے تھے، ٹھیک ہے الیکشن سے پہلے تو سبھی کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کا میئر بنے گا، وہ بھی کہتے تھے، ہم بھی کہتے تھے، لیکن انہوں نے اس کے لیے انتظام حلقہ بندیوں کا کیا کہ ہم اگر 1 سیٹ جیتیں گے تو اسی اتنے ہی ووٹوں میں ان کی 3 یا 4 سیٹیں ہو جائیں گی۔ ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا، یہ الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے تھے، 4 دفعہ ملتوی کیا تھا، اس سے پہلے اناؤنس نہیں کر رہے تھے، اور اس پر بھی ہم نے ان کو ہرا دیا۔ تو پھر انہوں نے پہلے فارم 11 روکے، پھر اس کے بعد وہ آ گئے تو نتیجے بدل دیے، جو بچ گیا وہ سیٹوں پہ ریکاؤنٹنگ سے کھا گئے، جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ ضمنی انتخاب پہ قبضہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن ٹیم بنا رہا، سہولت کار بنا رہا اس مافیا کا، اور انہوں نے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے کراچی کے عوام کے مینڈیٹ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔
اور پھر بھی ہار گئے. اب ہماری سیٹیں زیادہ ہیں تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ نہیں آئیں گے؟ اور کوئی اس کا نوٹس اگر نہیں لے رہا تو سب ملے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے سب ملے ہوئے ہیں اور سب مل کر کراچی کو لوٹ رہے ہیں. 9 لاکھ ووٹ ہیں بھائی ہمارے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے ملائیں تو 3 لاکھ ووٹ ہیں پیپلز پارٹی کے، ساری دھاندلی کے باوجود، ساری دھاندلی کے باوجود. اوریجنل تو پتہ نہیں لاکھ سوا لاکھ بھی نکل آئے تو بڑی بات ہے. اور اس پر کہتے ہیں کہ اکثریت ہم حاصل کر لیں گے، اور سیٹیں بھی کم ہو گئی. اب تو وارڈ تو پہلے ہی کم تھے. کس بنیاد پہ کہتے ہو کہ تمہارا میئر بنے گا؟ صرف اس بنیاد پہ کہ کالک مل رہے ہو اور پھر دعوے کرتے ہو بڑے بڑے. لیکن بہرحال کل جو کچھ کونسل میں ہوا، الحمدللہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے تمام لوگ موجود تھے. اور وہ بھی ایک وزیر صاحب کا میں نے سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی تو فکر کر رہے ہیں جماعت اسلامی والے، جماعت اسلامی کے اپنے لوگ کم نہ ہو جائیں. تو میں ان وزیر صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کل الحمدللہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے لوگ پورے تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ کم تھے. ذرا اس کا تو بتائیں کیا ہوا؟ پیراشوٹرز کی آمد کے نتیجے میں لوگ پریشان کیوں ہیں پارٹی میں؟ کیوں اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے؟ اندر ہی اندر پارٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ خبریں ہم بھی رکھتے ہیں لیکن ہم پارٹی کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہتے. آپ اپنی پارٹی کو خود ہینڈل کریں اور مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں اگر کچھ ساکھ کو بحال کرنا چاہتے ہیں. ورنہ اگر آپ نے اس بات کی کوشش کی کہ زبردستی قبضہ کریں گے تو یہ جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی گولی نہیں چلاتی، جماعت اسلامی جلاؤ گھیراؤ نہیں کرتی، لیکن جماعت اسلامی پوری دنیا میں تمہارا ناطقہ بند کر دے گی. یہ میں تمہیں بتا دوں. اتنے سوال اٹھیں گے کہ تم چل نہیں سکو گے، اتنی گفتگو ہوگی کہ تم کام نہیں کر سکو. تم کام تو خیر کیا کرو گے، کام تو تم اپنا ہی کرتے ہو. تمہیں کرپشن بھی نہیں کرنے دیں گے. کیسے تم چلاؤ گے نظام کو اگر تم زبردستی قبضہ کرو گے تو؟ اور میں ان لوگوں کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ صحافی اور دانشور اور تجزیہ نگار جو ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ تو خرید لیں گے لوگوں کو، تو بتائیں آپ ان سے سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے؟ تو ڈاکوؤں سے سمجھوتا کرنے کی تلقین کرنے والے ڈاکوؤں کو سمجھائیں کہ ڈاکہ مت ڈالو. جمہوریت کو پامال کرنے والوں کے حق میں کوئی بات نہ کرو، ان کو سمجھاؤ کہ یہ کام مت کرو. ہم سے یہ کہو کہ تم نے نمبر پورے کیے ہیں تو ہمیں بتاؤ کہ تم جب نمبر پورے کر کے جیت جاؤ گے تو کیا کرو گے، یہ بتاؤ. ہم سے یہ پوچھو. ہم سے یہ کیوں کہتے ہو کہ انہوں نے تو قبضہ کر لیا، اب اس قبضے کے بعد آپ ان کے ساتھ ڈپٹی میئر کیوں نہیں بن جاتے؟ کیسے ڈپٹی میئر کی بات کریں؟ دیکھیں پالیٹکس میں، جمہوریت میں پارٹیاں جیتتی بھی ہیں، ہارتی بھی ہیں، نمبر کم بھی ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہوتے ہیں، کولیبریشن بھی ہوتا ہے، میئر بھی بنتے ہیں، ڈپٹی میئر بھی بنتے ہیں. لیکن قبضے کو کیسے قبول کر لیں؟ کیسے جو ہے وہ اس بات کو قبول کر لیں؟ تو سوال کرنے والے اینکرز اور سوال کرنے والے دانشور اور تجزیہ کرنے والے بہت سارے دوست جو اس بات کو ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ کام تو وہ کر چکے ہیں. کوئی کہتا ہے انفارچونیٹلی وہ تو لوگوں کو خرید چکے ہیں. تو پہلے تو یہ فکس کریں، پہلے تو یہ کہیں کہ یہ لوگ ڈاکو ہیں، چور ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، انسانوں کی منڈی لگا رہے ہیں. اب یہ منڈی لگا رہے ہیں تو آپ کی اسٹریٹجی کیا؟ یہ سوال کریں. یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ ان سے مل کیوں نہیں جاتے؟ تو یہ سب کے لیے سوال نشان ہے. اور کراچی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. میں مین اسٹریم میڈیا کے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، تمام تر حالات کے باوجود کراچی جیسے شہر کو فوکس کریں، اس بات کو اجاگر کریں کہ نمبرز جس کے زیادہ ہیں اس کو حق کیوں نہیں دیا جا رہا. یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے لوگ؟ کیوں ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ یہ ڈسکشن کم ہے؟ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، کراچی کے لوگوں کو اتنا اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور یہ تمام اداروں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ کیا ملک میں سیاست اور ملک میں جمہوریت اسی طرح چلے گی؟ اسی طرح سے قبضہ سسٹم چلے گا اور اسی طرح سے یہاں زمینوں پہ قبضے ہوں گے؟ وڈیروں کی اوتاق یہ شہر بن جائے گا، جو کچھ بچا کچا ہے وہ بھی کھا جائیں گے؟ یہ اسی طرح ہوگا؟ تو پھر لوگوں کے پاس کیا چوائس ہوگی؟ جمہوریت پہ سے لوگوں کا اعتماد کیوں نہیں اٹھے گا پھر؟ اس لیے بہت اہم سوال ہے پورے ملک کے لیے جس کو اٹھانا بھی ہوگا اور اس پر کام بھی کرنا ہوگا. میں آپ لوگوں کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح الحمدللہ ہم نے کل ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے، انشاءاللہ تعالی تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ہمارے سارے منتخب لوگ انٹیکٹ ہیں. وہ کسی دھوکے میں نہ آئیں. یہ لوگ، انہیں پرانی پارٹیوں سے تجربہ ہے ڈیل کرنے کا.
یہ بات سمجھ لیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے چیئرمین اور جو منتخب کونسلر یا ریزرو سیٹس والے لوگ ہیں، اس وقت جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی دونوں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک پارٹی کو مخصوص حالات کی وجہ سے کرش کر دیں گے. اب جماعت اسلامی بھی اس کی کسٹوڈین ہے، اس لیے کہ انہوں نے جماعت اسلامی کی حمایت کی ہے. اس لیے ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ایک ایک فرد کا تحفظ بھی کریں اور اس کو جمہوری حق استعمال کرنے کے لیے کوشش بھی کریں. اس لیے ہم پوری طرح سے مستعد بھی ہیں اور انشاءاللہ تعالی میئر جماعت اسلامی کا ہوگا. بہت بہت شکریہ. سر دیکھیں جو طریقہ ہے ہمارے، جو ایک طریقہ ہے جس میں ہماری کل اکثریت ہے، وہاں تو انشاءاللہ ہم اسٹریٹ اوے جیت جائیں گے. اور جہاں کہیں پر کچھ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں دو پارٹیاں نہیں جا رہے، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہم بات چیت تو ہے ہی اور ہم کوشش کریں گے. ورنہ 9 ٹاؤنز ایسے ہیں جہاں جماعت اسلامی بالکل واضح اکثریت سے جیت چکی ہے عملاً، اور وہ پروسیس بھی ہو جائے گا. 3 ٹاؤنز ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کو بالکل واضح اکثریت سے مل رہے ہیں، اور اس پر بھی آپ دیکھیں کہ 16 نمبر ہیں ان کے، 16 صدر ٹاؤن میں. اس پر بھی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا چیئرمین اور وائس چیئرمین لے آئیں گے. یار شرم تو کچھ کر لیں. وہ ایک صاحب کہتے تھے نا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. جی تو بڑے حکومت ہیں، انہوں نے تو پانی بھی سنوا لیا، سب کچھ سنوا لیا، وہ تو کہتے ہیں اور مبارک باتیں بھی لے رہے ہیں کہ ہم تو ہمارا میئر بن گیا. تو پھر آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ نہیں، میں دعویٰ تھوڑی کر رہا ہوں. دعویٰ تو وہ ہوتا ہے کہ ایک کام ابھی الیکشن ہونا ہے، مثلاً بلدیاتی الیکشن نہیں ہوا تھا جب تک دعویٰ تھا، ٹھیک ہے نا، جب تک دعویٰ تھا کہ ہم جیتیں گے. جب ہو گیا سارا پروسیس مکمل ہو گیا اور نمبرز بھی زیادہ ہو گئے، اب تو صرف پروسیس رہ گیا ہے نا، صرف ان نمبروں کو ایک جگہ پہ آنا ہے. تو یہ دعویٰ نہیں ہے. عملاً تو ہمارے نمبر زیادہ ہو گئے، عملاً تو جماعت اسلامی کا میئر بن گیا، صرف پروسیس باقی ہے. وہ لوگ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو وہ دوسری بات کر رہے ہیں نا، ان کا مسئلہ ہے. دعویٰ ہمارا نہیں ہے، ہمارے تو نمبرز ہیں. تو اس لیے فرق ہے دونوں کی بات میں، ان کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے. اب وہ شیروانیاں بنائیں یا ویسٹ کوٹ بنوائیں، یہ تو ان کی مرضی ہے، جتنی چاہیں بنواتے رہیں. کل بھی انہیں ایک سرپرائز تو ملا ہے، مطلب ہمارے نمبر پورے کرنے کی بات کر رہے تھے، اپنے نمبر پورے نہیں کیے. کل ہمارے تو پورے تھے الحمدللہ. اگر میئر بن جاتا ان کا تو پھر آپ کا کیا ہے؟ ابھی بہت بڑی اگر ہے، ابھی دیکھتے جائیے. میں ایک اہم بات جو ابھی رہ گئی ہے وہ ہے، آج ہم نے ہائی کورٹ میں جو کیس کل دائر کیا تھا، آج اس کی پہلی سماعت ہوئی، اور اس سماعت میں ایڈوکیٹ جنرل کو طلب کیا گیا لیکن وہ موجود نہیں تھے، اور اس پر عدالت عالیہ نے 13 تاریخ کو فکس کیا ہے، نوٹسز ایشو کیے ہیں. اور یہ ایسا قانون ہے جو بالکل واضح طور پر دھاندلی کے زمرے میں آتا ہے، پیراشوٹرز کو زبردستی مسلط کر کے کراچی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارنے کے زمرے میں آتا ہے، لیول پلینگ فیلڈ کو ختم کر کے ایک پارٹی کو نوازنے کے زمرے میں آتا ہے. اور یہ قانون بہت سارے ایویڈنسز لگا کے ہمارے وکلا نے عدالت عالیہ میں پیش کیے ہیں، اور مجھے توقع ہے کہ 13 تاریخ کو اس قانون کو جو ترمیم کی گئی تھی اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا. اور پھر ہم پوچھیں گے پیپلز پارٹی سے کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اب ان کا کینڈیڈیٹ کون ہے، یہ اب ہم ان سے سوال کریں گے. ٹھیک ہے.